الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظیم۔ ان آیات سے پہلے جو کچھ قیامت کے متعلق جزا اور سزا اور جنت کی عیش و عشرت کا ذکر ہوا، اللہ فرماتے ہیں قسم کھا کر ان آیات میں کہ یہ کوئی شاعروں کی بات نہیں ہے، یہ کوئی کاہنوں کی گفتگو نہیں ہے کہ اٹکل پچو سے کوئی بات کہہ دی جائے، واقعے کے خلاف کوئی بات کہہ دی جائے۔ شاعروں کے کلام کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، زیادہ سے زیادہ زبان زوری الفاظ کی تک بندی ہوا کرتی ہے، مبالغوں سے کام لیا جاتا ہے، بھاری الفاظ کا استعمال، حقیقت سے دور الفاظ کا استعمال اس میں ہوتا ہے، اور کاہنوں کو شیاطین کچھ باتیں سکھلا دیتے ہیں، ایک آدھ کوئی بات جزوی بات وہ لوگوں کو آ کر بتلا دیا کرتے ہیں۔ تو اللہ نے قسم فرمائی، قسم کھائی، فلا اقسم، میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جن کو تم دیکھتے ہو، دنیا کی تمام مخلوقات، وما لا تبصرون، اور جن چیزوں کو تم دیکھتے نہیں ہو، مراد ہے عالم بالا کی مخلوقات، اللہ کے فرشتے اور نہ دکھنے والی اللہ کی مخلوقات۔ ایک مطلب تو یہ ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں ان کی جن کو تم دیکھتے ہو، مراد ہے حضرات صحابہ اکرام کو خطاب کر کے کہ رسول اللہ کو تم دیکھتے ہو، یہ مراد ہے اہل مکہ کہ تم اہل مکہ دیکھتے ہو اپنے درمیان رسول کو، وما لا تبصرون، اور جن کو تم نہیں دیکھتے مراد ہے حضرت جبرائیل کے آنے اور جانے کو۔ اللہ نے قسم کھائی، انہ لقول رسول کریم، یہ ایک معزز فرشتے کا لایا ہوا کلام ہے، یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ذات سے بنایا ہوا کوئی کلام نہیں ہے۔ وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، کہ نہ تو یہ
قرآن کو کسی شاعر کے کلام سے کوئی نسبت نہیں ہے، یہ شاعروں کا کلام نہیں ہے اور نہ کسی کاہن کا کلام ہے۔ یہاں رک کر ایک بات سمجھ لیں کہ یہ آیات وہ آیات ہیں کہ جن آیات نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت کو متاثر کیا۔ ان آیات کے بارے میں آتا ہے کہ من جملہ اسباب کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کے ایک ان آیات کا نازل ہونا اور ان آیات کی وجہ بنی، یہ آیات وجہ بنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کی۔ وہ خود فرماتے ہیں، اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام فجر کی نماز میں یا کسی نماز میں سورۃ الحاقہ تلاوت کر رہے تھے، اور اہل مکہ کی عادت تھی کہ وہ قرآن کریم کو چھپ چھپ کر سنا کرتے تھے، اور پھر چونکہ قرآن فصاحت اور بلاغت کا اعلیٰ معیار پر ہے تو ان کو عربیت سے لگاؤ اتنا تھا کہ چھپ کر سنتے تھے اور پھر متاثر ہوتے تھے، اور پھر خود ہی کہا کرتے تھے کہ یہ تو بڑا عمدہ کلام ہے، تو کہا کرتا کوئی کہ ان کے اوپر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو کا اثر ہو گیا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی پہنچ گیا کہ دیکھوں تو صحیح ہے کیا کلام۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ مسجد حرام میں اللہ کے نبی تلاوت فرما رہے ہیں نماز میں، اور میں آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ آپ نے سورہ حاقہ پڑھنا شروع کی۔ سورہ حاقہ کے الفاظ، ان کی نشست، ان کے الفاظ اور بندش آپس میں مضامین میں ایسی شاندار کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی تعجب ہونے لگا۔ کہتے ہیں کہ میرے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ قریش جو کہتے ہیں کہ یہ شاعروں کا کلام ہے، میرے دل میں بات آئی کہ انتہائی فصیح و بلیغ، لیکن اسی دوران جب آپ نے یہ آیتیں تلاوت کی، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، کہ یہ قرآن کلام ہے، ایک معزز فرشتے کا لایا ہوا ہے، اللہ کے نبی کا اپنا کلام نہیں ہے، اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، تم بہت کم ایمان لاتے ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اچھا جب یہ شاعر کا کلام نہیں ہے تو کسی کاہن کا کلام ہے، یعنی کسی شیاطین نے یا کسی جنات نے یہ مضامین اللہ کے نبی کے دل پر القاء کر دیے، ڈال دیے۔ اس پر آپ نے آگے یہ آیت تلاوت کی، وَلَا بِقَوْلِ كَاهٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، کہ یہ قرآن کسی کاہن کا کلام نہیں ہے، تم بہت کم سمجھتے ہو۔ اور آپ پوری سورت پڑھتے چلے گئے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ سورت مکمل ہوئی، یہ پہلا موقع تھا حضرت عمر نے فرمایا کہ میرے دل میں اسلام گھر کر گیا، اور رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور اسلام کی سچائی میرے دل میں آنے لگی۔ خود فرماتے ہیں کہ میرے اسلام لانے کا ایک سبب یہ آیات کا سننا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، بہت جہاں اور اسباب تھے یہ بھی ایک سبب بنا۔ ان آیات میں پہلے ہی اللہ نے بہت وضاحت کے ساتھ ارشاد فرما دیا کہ یہ کوئی گڑھا ہوا کلام نہیں ہے، اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ذمے کچھ جھوٹی باتیں لگا دیتے، العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ، یعنی جھوٹا پیغمبرانہ دعویٰ کر دیتے، یا مثال کے طور پر جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر دیتے، تو یہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ ہم سزا انہیں بھی دیتے۔ اللہ کا انداز دیکھیں کہ جو کوئی غلط جھوٹا دعویٰ کرتا ہے،
اللہ نبوت کا اس سے کتنا ناراض ہوتے ہیں کہ خود فرماتے ہیں آقا نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ اگر آپ بھی کوئی ایسی بات جو ہم نے نہیں کہی آپ اگر اس کو اللہ کی طرف منسوب کرتے تو اللہ انہیں زبردست سزا دیتا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی طرف کسی بھی بات کی نسبت کرنے سے پہلے کتنی احتیاط ضروری ہے کہ اللہ نے فرمایا اگر میرا حبیب بھی ایسا کرتا، اگرچہ شائبہ بھی نہیں ہے لیکن اس سے واضح کرنا ہے کہ یہ قرآن کوئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا کلام نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کے بعد اللہ نے ایک اور بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو یہ ابھی وقت ہے نصیحت حاصل کرنے کا، ورنہ ایک وقت آئے گا کہ جب حسرت اور پشیمانی اور نادانی کی وجہ سے جو وقت گزرا ہے واہی تباہی میں، اس وقت اگر کسی کو اپنے گزشتہ اعمال پر افسوس بھی ہوگا تو وہ وقت افسوس کا اور پشیمانی کا نہیں ہے بلکہ دنیاوی زندگی کے اندر عبرت حاصل کر کے اپنی زندگی کو سدھارنے کا وقت ہے۔ اور جب یہ آنکھ بند ہو جائے گی اس کے بعد کسی طرح کی حسرت اور پشیمانی شرمندگی کام نہیں آئے گی۔ اس سورت کے اختتام پر اللہ نے اپنے حبیب سے کہا کہ آپ ان کی وجہ سے دل برداشتہ نہ ہو، آپ کا کام ہے فسبح بسم ربک العظیم، آپ اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح کرتے رہیں۔ یعنی آپ نے اگر اللہ کا حکم بجا لائے ہیں، آپ نے اپنے کام کو ادا کر دیا ہے تو پریشان نہ ہو کہ کون آپ کی بات کو سنتا ہے کون مانتا ہے، آپ نے اپنا کام کر دیا، اب آپ اللہ کے نام کی تسبیح بیان کرتے رہیں۔ جب یہ آیت فسبح بسم ربک العظیم نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو اپنے رکوع میں رکھو، یعنی اس حکم کی تعمیل رکوع میں کیا کرو کہ سبحان ربی العظیم رکوع میں کہا کرو۔ اسی طرح جب سبح اسم ربک الاعلی نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اس کو اپنے سجدے میں اس حکم کی تعمیل کو شامل کرو اور سبحان ربی الاعلی سجدے میں پڑھا کرو۔ تو گویا کہ ان آیات کے شروع میں اللہ نے قسم کھا کر جس بات کے بارے میں بہت مؤکد کیا ہے وہ یہ کہ قرآن کریم یہ اللہ کا کلام ہے، نہ کسی شاعر کا کلام ہے نہ کسی کاہن کا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف کسی بات کی نسبت کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے محتاط واقع ہوئے ہیں، لہذا شریعت کے بارے میں کبھی بھی گفتگو کرنے سے پہلے بہت سوچ سمجھ کر زبان کو کھولنا چاہیے کہ اللہ کی طرف ہم اور آپ کسی جھوٹی بات کی نسبت نہ کر دیں یا شریعت کی طرف کسی جھوٹی بات کی نسبت نہ کر دیں۔ اسی طرح جو آج کل جھوٹے مدعیان نبوت کھڑے ہو رہے ہیں ان کے بارے میں بھی سوچنا اور سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے اپنے حبیب کے متعلق فرما دیا کہ اگر وہ بھی میری طرف کوئی جھوٹی نسبت کریں گے، اللہ شریعت کے متعلق کسی جھوٹی بات کو برداشت کرنے والے نہیں ہیں۔ آپ سماعت کریں، اندازہ ہوگا کتنا سخت رویہ اللہ نے دین اسلام اور شریعت کے متعلق رویہ اللہ نے اپنایا ہے اور کتنی حفاظت فرمائی ہے اس شریعت کی۔ چنانچہ فرماتے ہیں اللہ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ
قلیلا ما تذکرون۔ اب میں یعنی اللہ فرماتے ہیں اب میں اللہ قسم کھاتا ہوں ان تمام چیزوں کی بھی جسے تم دیکھتے ہو اور ان تمام چیزوں کی بھی جسے تم نہیں دیکھتے، کہ یہ قرآن ایک معزز پیغام لانے والے کا کلام ہے اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، مگر تم ایمان تھوڑا ہی لاتے ہو، اور نہ یہ کسی کاہن کا کلام ہے مگر تم سبق تھوڑا ہی لیتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، یہ کلام تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے اتارا جا رہا ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، اور اگر بالفرض کہا جا رہا ہے یعنی آپ مان لیں تھوڑی دیر کے لیے، اور اگر بالفرض یہ پیغمبر کچھ جھوٹی باتیں بنا کر ہماری طرف منسوب کر دیتے تو ہم ان کا اللہ اکبر ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑتے اور پھر کیا کرتے؟ ثم لقطعنا منه الوتین، پھر ہم ان کی شہرک کاٹ دیتے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کو دین کے اندر نئی نئی باتیں ایجاد کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی پسند نہیں ہے۔ اللہ کے نبی تو وہی بولتے ہیں، ان هو الا وحی یوحی، جو اللہ کی طرف سے نازل کیا جاتا ہے۔ اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر کے اللہ کی طرف کوئی غلط بات منسوب کرے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی رسوا فرما دیتے ہیں اور اس کو عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے اگر خدا نخواستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبوت کا العیاذ باللہ جھوٹا دعویٰ کرتے تو درست نہ ہوتا، اور اگر آپ معاذ اللہ جھوٹی باتیں بنا کر اللہ کی طرف منسوب کرتے تو اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں آپ کے ساتھ سخت معاملہ فرماتے، لیکن اللہ نے بڑی عزت کا معاملہ ہمارے اور آپ کے پیغمبر دونوں جہاں کے سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرمایا، عزت کا معاملہ فرمایا۔ یہ بھی اس دین کے برحق ہونے کی علامت ہے، اور ایک واضح پیغام دے دیا کہ رہتی دنیا تک جب بھی کوئی غلط بات دین کی طرف منسوب کرے گا اللہ اس کو دنیا کے اندر ذلیل کر دے گا۔ اس لیے بڑا احتیاط کے ساتھ دینی معاملات میں بولنے کی ضرورت ہے۔ دین کے بارے میں جب بھی زبان کھولیں سوچ کر سمجھ کر پڑھ کر زبان کھولنی چاہیے، کیونکہ اللہ اپنے حبیب کے متعلق بھی ان آیات میں بڑے سخت الفاظ میں اللہ نے فرمایا، چنانچہ فرماتے ہیں اور اگر بالفرض یہ پیغمبر کچھ جھوٹی باتیں بنا کر ہماری طرف منسوب کر دیتے تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑتے، پھر ہم ان کی شہرک کاٹ دیتے۔ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، پھر تم میں سے کوئی نہ ہوتا جو ان کے بچاؤ کے لیے آڑے آ سکتا۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، یقین جانو کہ یہ قرآن پرہیزگاروں کے لیے ایک سراپا نصیحت ہے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اور ہمیں خوب معلوم ہے کہ تم میں کچھ لوگ جھٹلانے والے بھی ہیں۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور یہ قرآن
ایسے نافرمانوں کے لیے حسرت کا سبب ہے۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، یعنی حسرت کے سبب کا مطلب یہ ہے کہ نافرمان عذاب قیامت کو دیکھ کر حسرت کریں گے، ایک تو شرمندہ ہوں گے اور پھر حسرت کریں گے کہ کاش ہم قرآن پر ایمان لے آتے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور یہی وہ یقینی بات ہے جو سراسر حق ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، لہذا اے لوگو تم اپنے پروردگار کے، لہذا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کے عظمت والے نام کی تسبیح کرتے رہو۔ سبحان اللہ۔